حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آدھی دنیا پر جن کی حکومت تھی، آدھی دنیا پر جن کا رعب اور دبدبہ قائم تھا، لیکن انہی کا حال کیا ہے آقا کی تربیت سے؟ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، گلیوں میں گھوما کرتے تھے، گلیوں میں دیکھا کرتے تھے کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اسی طریقے سے راستے سے جا رہے تھے، غلام ساتھ میں تھا۔ جب آپ بستی سے باہر نکلے، کنارے پر ایک گھر میں دیکھا کہ گھر سے کچھ بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے اور گھر میں کچھ آگ جل رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے کہا کہ ذرا دیکھو کیا بات ہے۔ غلام نے دیکھا کہ آگ جل رہی ہے اور بچے بیٹھے رو رہے ہیں، ماں جو ہے کچھ برتن میں بنا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گزر گئے، پھر لوٹ کر آئے، آ کے دیکھا پھر بچے رو رہے تھے اور بڑھیا جو ہے وہی عمل کر رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اتنی دیر ہو گئی، بچے رو رہے ہیں، اس ماں کو خیال نہیں آ رہا اپنے بچوں کو رلا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی، کون؟ کہا میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں تمہارے؟ کہنے لگی کہ معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس کئی دن سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے بچے بھوک کی وجہ سے بل بلا رہے ہیں، میرے بچے بھوک کی وجہ سے بے چین ہیں، یہ کھانے کے لیے مانگ رہے ہیں۔ میں اس برتن میں کچھ پانی ڈال کر اور کچھ پتھر رکھ کر ابال رہی ہوں تاکہ یہ میرے بچے دیکھتے رہیں کہ کچھ بن رہا ہے، اسی آس میں کچھ دیر ان کو سکون مل جائے اور یہ کسی وجہ سے سو جائے تاکہ ان کو کچھ آرام مل جائے۔ خلیفہ وقت، بادشاہ وقت تڑپ اٹھے، بے چین ہو گئے، کہنے لگے اماں یہ حال ہے؟ کہنے لگی جی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر سے نکلے، غلام کو ساتھ میں لیا، گودام کے اندر پہنچے، بیت المال کے اندر پہنچے، وہاں کچھ گھی لیا، کچھ غلہ لیا، کچھ تیل لیا، کچھ دیگر چیزیں لی اور لے کر کے ایک بوری کے اندر غلہ بھرا اور غلام سے کہا میرے کاندھے پر اس کو رکھوا دو۔ غلام نے کہا آپ کیوں اتنا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مجھے دیجیے میں لے کر کے چلوں گا۔ کہنے لگے نہیں، کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال ہوگا تو میرا بوجھ اٹھائے گا، لہذا میرے ہی کاندھے پہ میں کاندھے پر رکھ کر لے کر جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاندھے پر رکھ کر اس کو لے کر گئے، بڑھیا کے یہاں پہنچے اور جانے کے بعد اس میں سے کچھ گھی نکالا، کچھ ستو نکالا، کچھ دیگر چیزیں نکالی اور اس ہنڈیا میں جس میں وہ بنا رہی تھی اسے خالی کر کے اس کے اندر وہ چیزیں ڈالی، پانی ڈالا، اپنے آپ پھونک مارتے رہے، چولہا دہکاتے رہے اور وہ تیار کیا۔ جب وہ کچھ حلوہ سا تیار ہو گیا، ان کے غلام کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی سے دھواں نکل رہا تھا، بادشاہ وقت ہے، چولہے میں پھونک مار رہا ہے، چولہا دھونک رہا ہے، کس لیے کہ غریب کے بچے بھوکے نہ رہیں۔ آپ نے خود کھانا تیار کروایا، ساتھ میں مل کر بنایا اور بچوں کے سامنے سرو کیا، بچوں کے سامنے کھانا رکھا، بچے کھانے کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ جب بچوں نے کھانا کھا لیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھے رہے، دیکھتے رہے، بچوں نے کھانا کھا لیا، بچوں کے چہرے پر خوشی آ گئی، بچے ہنسنے کھیلنے لگے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلنے لگے، بڑھیا کہتی ہے کہ اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے، تجھے خلیفہ ہونا چاہیے تھا، عمر کو خلیفہ بنا دیا، اس سے تو میں کل قیامت کے دن پوچھوں گی، اس سے کہا تو میں کل قیامت کے دن گریبان پکڑوں گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ تڑپ اٹھے، بے چین ہو گئے، کہنے لگے اماں جان، عمر کو تمہارے حال کی کیا خبر؟ عمر کو کل قیامت کے دن تم پکڑو گی، عمر کو تمہارے حال کی کیا خبر؟ کہنے لگی اگر اسے خبر نہیں ہے تو پھر ہمارا خلیفہ کیوں بنا؟ جب خلیفہ بنا ہے تو ہماری خبر کیوں نہیں رکھتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تڑپ گئے، بے چین ہو گئے، کہنے لگے اماں جان، عمر کا اس پہ قصور نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے۔ جب باہر نکلے تو غلام نے پوچھا کہ آقا آپ وہاں بیٹھ کیوں گئے تھے؟ کھانا بنا دیا تھا، بچوں کو دے دیا تھا، پھر آپ کیوں ٹھہرے؟ کہنے لگے میرا دل چاہتا تھا کہ جن بچوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا تھا ان بچوں کو میں ہنستا ہوا بھی دیکھوں، ان بچوں کے چہرے پر ذرا سی مسکراہٹ دیکھوں، اس لیے میں وہاں ذرا دیر ٹھہر گیا تھا تاکہ ان بچوں کی خوشی کو دیکھ سکوں۔